ہمارے خدا یسوع مسیح کے باپ کا فضل اور اطمینان آپ کو حاصل ہوتا رہے۔ میں آپ کو دی گریس فورم کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی، یوحنا باب نمبر 8 آیت نمبر 32۔ بائبلی سچائی کے اعتبار سے کلیسیا میں مختلف موضوعات پر کئی سوال پائے جاتے ہیں، جیسے کہ کیا عورت کا پلپٹ پر کلام سنانا روا ہے؟ نجات بذریعہ ایمان یا اعمال؟ کیا دائیکی سے آپ اپنے لیے برکت مول لے سکتے ہیں؟ اسی طرح کے بہت سے مسیحی معاشرتی زندگی، کلیسیائی زندگی اور مذہبی تعلیم سے متعلقہ سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں، ان کے جوابات نتیجہ خیز طریقے سے آپ کی مدد کے لیے زیر بحث لائے جائیں گے۔ آپ اپنے سوالات نیچے دیے گئے نمبر یا ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ مسیح کا اطمینان آپ کو حاصل ہوتا رہے، آمین۔ شادی کے اعتبار سے مسیحیوں سے بڑے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ مثلاً ہم اگر کولیگ سارے بیٹھے ہیں یا کہیں کسی جگہ پر گئے ہیں، وہاں پر دوسرے مذاہب کے کچھ دوست اگر ہمارے ساتھ ہیں تو وہ اکثر سوال پوچھتے ہیں۔ جیسے سوال پوچھا جاتا ہے، آپ لوگوں میں شادی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک ہی شادی مسیحیوں کے لیے ایک ہی شادی کا حکم ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ ایک ہی کیوں؟ پھر طلاق کے جو ہمارے ہاں اصول اور ضوابط ہیں ان کے بارے میں سوال پوچھے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی شادی کا جو کانسیپٹ ہے وہ دنیاوی اور باقی مذاہب سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ یہ بات میں اس طرح آپ کو کہہ سکتا ہوں، اگر آپ کسی انٹرنیشنل ڈکشنری کو اٹھائیں اور اس میں آپ ڈیفینیشن ڈھونڈیں میرج کی، شادی کی، تو وہاں پہ شادی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ لکھا گیا ہے کہ دو لوگوں یعنی مرد اور عورت کے درمیان کانٹریکٹ، ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں اسے، ایک معاہدہ۔ تو دنیا کی نظر میں اور بہت سارے مذاہب کی نظر میں یہ ایک کانٹریکٹ ہے جو مرد یعنی ہسبینڈ اور عورت یعنی بیوی کے درمیان طے پاتا ہے، اور اس کے کچھ قانونی پہلو ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو مختلف سوسائٹیز میں اور مختلف ملکوں میں اور مختلف مذاہب میں فرق ہے۔ لیکن مسیحیت میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، مسیحیوں کو، یہ کانٹریکٹ نہیں، یہ کووننٹ ہے، یہ معاہدہ نہیں، یہ عہد ہے۔ رائٹ۔ خدا جب ہوا کو بناتا ہے تو ہوا کو وہ جس طرح اس نے باقی جاندار بنائے وہ کسی بھی طریقے سے بنا سکتا تھا، لیکن اس نے آدم کی پسلی میں سے اس کو لیا۔ اچھا، یہ جب میں اگزامپل دیتا ہوں نا اکثر تو مجھے یاد آتا ہے اور یہ بات کلک کرتی ہے۔ مسیح یسوع نے کلیسیا کو اپنی دلہن بنانے کے لیے جب عہد باندھا تو اس نے کہا یہ میرا گوشت ہے۔ تو بیسیکلی آدم کو جب ہوا کو بنایا آدم کی پسلی میں سے، تو خدا نے پہلے سے بتا دیا کہ کلیسیا کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو اپنا بدن دینا پڑے گا، دولہے کو اپنا بدن دینا پڑتا ہے، پھر جا کر ہوا یعنی بیوی اس کو خدا تخلیق کرتا ہے۔ تو خدا ہوا کو تخلیق کر کے آدم کے پاس لایا، اور جو بڑی خوبصورت بات خدا نے وہاں پر لکھا ہے، خدا نے ہوا کو بنانے سے پہلے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ تو یہ بات یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی شادی عہد ہے مرد، عورت، بیوی اور خاوند کے درمیان میں، کہ وہ کیا ہوں گے، وہ ایک تن ہوں گے۔ میں کسی کو سن رہا تھا، بڑی خوبصورت کسی نے بات کی مسیحی شادی کے اعتبار سے، ایک خادم نے، انہوں نے کہا کہ مسیحی شادی جو ہے نا، اس کا مین مقصد ہے ریپروڈکشن۔ خدا نے کہا ان کو جب کہا یہ ایک تن ہوں گے، پھلو بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو، تو ان دونوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد خدا کا یہ تھا وہ اولاد پیدا کرے، ریپروڈکشن۔ تو کیونکہ میں فزکس کا ٹیچر ہوں تو میں میتھمیٹیکلی اسے اس طرح دیکھتا ہوں، ریپروڈکشن میں ورڈ ہے پروڈکشن، پروڈکٹ ہم کہتے ہیں ملٹیپلیکیشن کو، ملٹیپلائی کرنا۔ تو دنیا کی نظر میں میرج کا کانسیپٹ ہے ایڈیشن، یعنی 1+1 2۔ جو کرسچینٹی ہے اس میں پروڈکٹ رول ہے۔ پروڈکٹ رول کیا ہے؟ 1 × 1 1 تن ہوں گے، ایک تن ہوں گے، دو نہیں ہے وہ۔ تو میاں بیوی کے اکٹھے رہنے پہ مسیحیت میں سوال ہے ہی نہیں۔ لانگ ٹرم ریلیشن یا جو باقی چیزیں ہیں مسیحی زندگی ان کو پروموٹ نہیں کرتی، یہ کہتی ہیں کہ ان دونوں کا الگ رہنا اچھا نہیں ہے۔ عورت مددگار بنائی گئی۔ مددگار کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کسی یہودی ربی کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک جو سب سے نقصان پہنچانے والی بات ایک عورت اپنے مرد کو کہہ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم سے نہیں ہوگا، میں اکیلے یہ کام کر لوں گی۔ اگر
کسی کام میں عورت مرد کے ساتھ لڑتی ہے اور اسے کہہ دیتی ہے یہ تم سے نہیں ہوگا, یہ میں کر لوں گی, یہ میں اکیلی کر لوں گی. اس نے کہا اس سے زیادہ دکھ دینے والی بات مرد کے لیے اور کوئی نہیں ہوتی. وہ کوئٹ کر دیتا ہے, کبھی کبھی تو وہ ریلیشن کو کوئٹ کر دیتا ہے ایسی عورت کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ ہماری جبلت میں شامل ہے, خدا نے عورت کو مددگار بنایا. اب امیجن کریں اگر آپ کی وائف آپ کو کہے کہ یہ آپ سے نہیں ہوگا, یہ میں خود کر لوں گی, تو آپ کا مورال ایک دم سے نیچے آ جائے گا. لیکن اگر وہی بیوی یہ کہہ دے کہ اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو ہم مل کے کر لیتے ہیں, آپ کے اندر ایک موٹیویشن آ جائے گی, آپ کے اندر ایک ول پاور, آپ کی ول سٹرونگ ہو جائے گی, آپ اس کام کو کر گزریں گے. کیوں؟ کیونکہ پزل اپنے رائٹ پلیس پہ گئی ہے. بالکل ٹھیک. خدا نے جسے مددگار بنایا تھا وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے. جب وہ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. یعنی جو خدا نے پیٹرن بنایا تھا اگر اس کے اکارڈنگلی چلا جائے تو آپ نتیجہ بھی دیکھتے ہیں. بالکل. اور اگر اس کے اکارڈنگ نہیں چلتے تو آپ نتیجے کے برعکس نتیجہ دیکھتے ہیں. ہاں جی بالکل. اور وہ نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں, بلکہ میں کہوں گا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. مسائل جو شادی شدہ زندگی میں لوگوں کے مسائل آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے